کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، طویل سجدہ ہیں کیوں اس قدر تمہارے امام؟ وہ سادہ مرد مجاہد، وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام۔ ہزار کام ہیں مردان حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے ہیں امتوں کے نظام۔ بدن غلام کا سوز عمل سے ہے محروم، کہ ہے مرور غلاموں کے روز و شب پہ حرام۔ طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے، ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام۔ خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام۔ 1935 کے آغاز میں ترکی کا وفد لاہور آیا تھا اور علامہ مرحوم سے ملاقات کے بعد اس کے ارکان نے علامہ سے درخواست کی کہ شاہی مسجد کے جلسے میں جو بعد نماز منعقد ہوگا ضرور شرکت فرمائیں۔ اختتام جلسہ کے بعد علامہ اقبال سے امام کے طویل قرأت و سجدے پر اپنے تعجب کا اظہار کیا۔ اقبال نے اس نظم کی صورت میں اپنے تاثرات کا اظہار کر دیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ترک مجاہد نے مجھ سے کہا تمہارے امام اس قدر طویل سجدے کیوں کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ترک تو مجاہد ہوتے ہیں، انہیں کیا خبر کہ غلامی کی نماز کیسے ہوتی ہے۔ آزاد قوموں کے افراد کو اپنی آزادی برقرار رکھنے کے لیے ہر وقت مصروف عمل رہنا پڑتا ہے، یعنی وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ لیکن غلاموں کو غلامی کے علاوہ دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہوتا، لہٰذا غلاموں کے لیے یا ان کی نظر میں زمانہ جو ہے وہ ساکن رہتا ہے اور غلاموں میں حرکت عمل تو ہوتی نہیں ہے۔ اور اگر ہندوستان کے مسلمان یا پاکستان کے مسلمان طویل سجدہ کرتے ہیں تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ طویل سجدوں کے علاوہ ان غریبوں کے پاس اور کیا کام ہے؟ اگر بر صغیر کے غلام مسلمانوں کے امام نماز میں لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں تو آزاد قوموں کے ترک مجاہدوں کو حیران نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آزاد قوم کے لوگوں کے لیے تو ہزاروں سینکڑوں کام ہوتے ہیں۔ ان بیچارے غلام قوم کے اماموں کو سوائے نماز پڑھانے اور ان میں لمبے سجدہ کر کے وقت گزارنے کے اور کیا کام کرنا ہے؟ پھر علامہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہندوستان کے پیش اماموں کو نماز میں ایسے سجدے کرنے کی توفیق ہو جس میں طوالت بے شک نہ ہو لیکن زندگی کا پیغام ضرور ہو، اور جب وہ سبحان ربی الاعلیٰ سب سے اعلیٰ رب کی پاکی کی بات کریں تو قوم کو واقعی درس دیں کہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ جس کی غلامی کا شرف حاصل کرنا چاہیے خدا کی ذات ہے، نہ کہ دنیا کے افراد اور اقوام۔ ترکی وقف ہلال احمر لاہور میں، ہلال احمر سرخ ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ طویل کہتے ہیں لمبا، اس قدر اتنا۔ امام کہتے ہیں نماز کا پیشوا۔ ترکی ایک مسلمان ملک کا نام ہے۔ مردان حر، آزاد مرد، ذوق عمل، عمل کی لذت، امتوں، اقوام، مقام کہتے ہیں مرتبے کو۔ سوز عمل،
کام کرنے کی حرارت، محروم بے نصیب، مرور گزرنے کا عمل، روز و شب دن رات، طویل سجدہ لمبا سجدہ، تعجب ہے عجیب ہے، ورائے سجدہ سجدے کے سوا، ملت مسلمان قوم، پیام پیغام، امام نماز پڑھانے والا، سخت باریک ہے امراض امم کے اسباب، کھول کر کہیے تو کرتا ہے بیان کوتاہی، دین شعری میں غلاموں کے امام اور شیوخ دیکھتے ہیں فقط ایک فلسفہ روبائی، ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، قوم کے حق میں ہے لعنت وہ کلیم اللہ ہی۔ نظم میں اقبال نے غلاموں کی نفسیاتی کیفیت کو واضح کیا ہے کہ غلامی کی بدولت ان کی نگاہ میں ایسی کجی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ شیر کو لومڑی سمجھنے لگتے ہیں اور عیب کو ہنر یقین کرنے لگتے ہیں۔ افراد کی طرح امتوں کے امراض بھی ہوتے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں کہ امتوں کی بیماریوں کے سبب بیان کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ اسباب بال سے بھی زیادہ باریک ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان بیماریوں کو تفصیل سے بیان کرنا چاہے تو اس کا بیان اس کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ قوموں کی بیماریوں کے اسباب بہت پیچیدہ اور چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کسی قوم کے زوال اور اس کی محکومی کے اسباب کو سمجھنا کوئی آسان بات نہیں۔ اگر ان کی تفصیل کی جائے تو بہت مشکل ہے۔ غلامی سے قوم کی ذہنیت اس درجے مس ہو جاتی ہے کہ وہ سونے کو پیتل اور پیتل کو سونا سمجھنے لگتی ہے۔ اس کو یعنی اس قوم کے علماء اور مشائخ کو شیروں کے دین یعنی اسلام میں لومڑیوں کی عیاری، غلامی کی تعلیم کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ قوموں کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری یہ ہے کہ جب کوئی قوم غلام ہو جاتی ہے اور اس میں غلامانہ ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ لومڑی کی مانند بزدل اور مکار بن جاتی ہے، اور اس کو شیروں کے طور طریقوں میں یا آزاد لوگوں کے مسلک میں بھی یہی بزدلی اور مکاری نظر آنے لگتی ہے۔ غلاموں کے عوام کی بات تو چھوڑیے، ان کے پیشوا، رہنما، وڈیرے، سردار اور پیر بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی قوم کو شیروں کے بجائے لومڑی بننے کا سبق دیتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی موسیٰ صفت سردار، شیخ، وڈیرہ یا پیر ظاہر میں فرعونی اور طاغوتی طاقت کے خلاف ہو، لیکن پوشیدہ طور پہ فرعون سے ملا ہوا ہو اور اپنے مفادات اور اغراض کی خاطر اس کا مطیع بن چکا ہو، تو ایسی قوم، ایسی سرداری، ایسی پیری چاہے وہ ظاہر میں کلیم اللہ کے طور طریقے کی مانند نظر کیوں نہ آتی ہو، قوم کے حق میں لعنت ہے۔ اور غلام قوموں کی بیماری میں سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ اس کے رہنما چاہے وہ کسی میدان میں کیوں نہ ہو، پوشیدہ طور پہ غیر ملکی اور قوم کو غلام بنانے والے آقاؤں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، جس سے پوری قوم غلامی کے شکنجے میں ایسی جکڑی جاتی ہے کہ نکل نہیں سکتی۔ نفسیاتی غلامی، غلامی کی ذہنی کیفیت، امراض امتوں کی بیماریاں، اسباب، سبب کی جمع، وجوہات، بیان کوتاہی کرتا ہے، بیان ساتھ نہیں دیتا، سخت باریک، بہت ہی باریک، دین شعری، شیروں کا مذہب، آزاد لوگوں کا مسلک، امام کہتے ہیں پیشوا کو، رہنما کو، شیوخ، سردار، پیر، فلسفہ روبائی، لومڑی کا فلسفہ، بزدلی اور مکاری کا فلسفہ۔ فرعون قدیم مصر کا ایک بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا اور جس کی ٹکر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی اور شکست کھا گیا تھا۔ قوت کہتے ہیں طاقت کو، در پردہ، پوشیدہ طور پہ،
مرید متی کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے اس لیے ان کا لقب کلیم اللہ تھا اور ان کے طور طریقے کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ امید کیا ہے سیاست کے پیشواؤں سے؟ یہ خاک باز ہیں، رکھتے ہیں خاک سے پیوند، ہمیشہ مور و مگز پر نگاہ ہے ان کی، جہاں میں ہے صفت عنکبوت ان کی کمند۔ خوشا وہ قافلہ جس کے امیر کی ہے متا، تخیل ملکوتی و جذبہ ہائے بلند۔ اس نظم میں اقبال نے سچے سیاسی پیشوا کی شناخت بتائی ہے۔ کہتے ہیں موجودہ سیاسی لیڈر رہنمائی کے اہل نہیں ہیں کیونکہ ان کا زاویہ نگاہ سراسر مادہ پرستانہ ہے، ان کے خیالات بالکل پست ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ ادنا ادنا باتوں کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ جس طرح مکڑی اپنے جالے میں بیٹھی اس انتظار میں رہتی ہے کہ کوئی چیونٹی یا مکھی اس کے جالے کے قریب آئے اور اسے پھانس لے، اسی طرح یہ سیاستدان بھی لوگوں کو پھنسانے کے لیے اور اپنے اغراض اور مفادات کو پورا کرنے کے لیے کئی قسم کے گھٹیا طریقے استعمال کرتے رہتے ہیں اور ذلیل سے ذلیل فائدے کے لیے بھی اپنی کمندیں پھینکتے رہتے ہیں۔ وہ قافلہ خوش نصیب ہے جس کا سالار فرشتوں جیسے خیالات اور بلند جذبات کی دولت رکھتا ہو اور جو کمینہ خصلتوں والا نہ ہو۔ ایسا سیاستدان ہی قوم کو منزل تک پہنچا سکتا ہے، اور جن سیاستدانوں اور ان کی کمینگی کا پہلے شعروں میں ذکر کیا گیا ہے وہ قوموں کو اصل راستے سے بھٹکا دیتے ہیں اور اپنے مفادات اور اغراض کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے اور پاکستان کے جو سیاستداں ہیں اور وہ کیسے ہیں، اور جو آدمی ہسپتال بنا رہا تھا جو کہ پاکستان کو جس نے عزت دی تھی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ خاک باز، مٹی سے کھیلنے والے، پس خیالات والے، پیوند کہتے ہیں تعلق کو۔ مور و مگس، چیونٹی اور مکھی، صفت عنکبوت، مکڑی کے جال کی مانند۔ کمند کہتے ہیں رسی کا پھندا جو شکار کو پھنسانے کے لیے دیوار پہ چڑھنے کے لیے پھینکا جاتا ہے۔ خوشا کہتے ہیں خوش نصیب، امیر کہتے ہیں قافلے کا رہنما، متا کہتے ہیں دولت، تخیل ملکوتی فرشتوں کا سا تخیل، جذبہ ہائے بلند، بلند جذبے۔ بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے۔ تقدیر تو مبرم نظر آتی ہو لیکن پیران کلیسا کی دعا یہ ہے کہ ٹل جائے۔ ممکن ہے کہ یہ داشتہ پیرا کے افرنگ ابلیس کے تعویذ سے کچھ روز سنبھل جائے۔ اقبال نے اس نظم میں اس جمعیت اقوام کی حالت زار کا نقشہ کھینچا ہے جو پہلے جنگ عظیم کے بعد یورپ کے لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے قائم کی تھی۔ اس جنیوا والی لیگ آف نیشنز کے متعلق اقبال نے پیام مشرق اور ضرب کلیم میں کئی نظمیں لکھی ہیں۔ قوموں کی انجمن جس کا انگریزی نام UNO ہے، اور یہ اس جمعیت اقوام کی بات ہے جو پہلی جنگ عظیم کے بعد جنیوا میں اقوام ہوئی تھی۔ جمعیت اقوام جو دنیا بھر کے ملکوں کی بہتری کے لیے اہل مغرب نے بنائی تھی، جب اپنی بے انصافیوں اور کرتوتوں کی وجہ سے ٹوٹنے کے قریب تھی، تو اس پر علامہ نے کہا ہے کہ کئی روز سے یہ مرنے کے قریب ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ بری خبر کہ یہ مر گئی ہے میرے منہ سے نہ نکل جائے۔ یہ بات
کہ جمعیت اقوام مرنے والی ہے، ایک اٹل تقدیر کی طرح ہے، یعنی ایسی تقدیر کی طرح جو ٹل نہیں سکتی، اور جمعیت اقوام ضرور مر کر رہے گی۔ عیسائی پادری اس لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یہ تقدیر ٹل جائے اور یہ چلتی رہے۔ اس جمعیت اقوام کے ختم ہو جانے میں تو کوئی شک نہیں، یہ ختم ہو کے رہے گی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ انجمن جسے شیطان نے اہل مغرب کے بے نکاح عورت کی مانند کہا ہے، شیطان ہی کے دیے گئے کسی نقش سے یا منتر سے کچھ اور دن نکال لے، لیکن اس کا ختم ہونا اس کے بے انصافیوں اور کرتوتوں کی وجہ سے اس کا مقدر بن چکا ہے۔ جمعیت اقوام قوموں کی انجمن، مبرم تقدیر مبرم، یہ مبرم تقدیر، نہ ٹلنے والی تقدیر، پیران کلیسا عیسائیوں کے پیشوا۔ داشتہ، وہ عورت جو گھر میں بغیر نکاح کے رکھی ہوئی ہو، یہاں تحقیر کے طور پہ کہا گیا ہے۔ پیراک، پیر کے معنی بوڑھا۔ ابلیس کہتے ہیں شیطان کو۔ صلہ تیرا، تیری زنجیر یہ شمشیر ہے میری، کہ تیری رہزنی سے تنگ ہے دریا کی پہنائی۔ سکندر، حیف تو اس کو جواں مردی سمجھتا ہے، گوارا اس طرح کرتے ہیں ہم چشموں کی رسوائی۔ تیرا پیشہ ہے سفاکی، میرا پیشہ ہے سفاکی، کہ ہم قزاق ہیں دونوں، تو میدانی میں دریائی۔ اس نظم میں اقبال نے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ ملوکیت اور قزاقی یعنی لوٹ مار میں صرف نام کا فرق ہے، دراصل دونوں ایک ہیں۔ سکندر نے ایک بحری ڈاکو سے کہا کہ تیری رہزنی اور لوٹ مار سے بحری مسافر بہت عاجز اور پریشان ہیں، اس لیے میں تجھے یا قید میں رکھوں گا یا قتل کر دوں گا، اس جرم کی سزا بہرحال دوں گا۔ یہ بات سن کر اس دانشمند ڈاکو نے سکندر سے یہ کہا کہ مجھے یہ تیری بات سن کر بہت رنج ہوا ہے، کیونکہ تو نے یہ بات کہہ کر اپنے پیشے اور اپنے ہم پیشہ لوگوں کی سخت توہین اور رسوائی کی ہے۔ کیا تو اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے کہ تیرا پیشہ بھی تو میری طرح لوٹ مار اور قزاقی اور سفاکی اور خون ریزی اور قتل و غارت ہے؟ فرق اگر ہے تو صرف اتنا کہ میں دریا میں لوٹ مار کرتا ہوں، تو خشکی میں قتل و غارت گری کرتا ہے۔ صلہ کہتے ہیں بدلے کو، رہزنی کہتے ہیں ڈکیتی لوٹ مار، پہنائی کہتے ہیں وسعت کو، حیف کہتے ہیں افسوس کو، جواں مردی بہادری، گوارا کرنا، پسند کرنا، برداشت کرنا۔ ہم رتبہ ہیں، ہم پیشہ ہیں۔ ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کہ تیری آنکھ نہ ہو سیر۔ بیچارے کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم، برے پہ اگر فاش کریں قاعدہ شعر۔ سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر۔ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔
تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالیہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔ اس نظم میں اقبال نے مغربی سیاست کے ایک اہم پہلو کو بے نقاب کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو کام تلوار سے لیا جاتا تھا، اس زمانے میں تعلیم سے لیا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں، ایک فرنگی سیاستدان نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ سطحی باتوں پر توجہ کرنے کے بجائے حقائق پر غور کر، یعنی حکومت کے رموز سمجھ۔ محکوم قوموں پر اپنی حکومت کے مخفی اصول کبھی واضح مت کر، اگر تو ان کو اپنے طریقہ کار سے آگاہ کر دے گا تو وہ تیرے جال میں ہرگز نہیں پھنس سکیں گے۔ حکومت کے اسرار و رموز ہمیشہ محکوموں سے پوشیدہ رکھے جاتے ہیں، اور حکومت کا طریقہ یہ ہے کہ محکوم کو تلوار سے زیر نہیں کیا کرتے، بلکہ ان کے لیے ایک ایسا نصاب تعلیم دیتے ہیں کہ اس کی بدولت ان کی خودی مردہ ہو جائے اور حریت کے جذبات فنا ہو جائیں، اور جب وہ خوئے غلامی میں پختہ ہو جائیں تو پھر ان پر حکومت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ نصاب تعلیم دراصل ایک تہذاب ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ انسانی خودی تو کیا چیز ہے، سونے کا پہاڑ بھی مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اور اس نصاب تعلیم کی بدولت ملت کے نوجوانوں کی خودی کو فنا کر دیا۔ چنانچہ 200 سال میں یہ حالت ہو گئی ہے کہ آزادی مل جانے کے بعد بھی ہماری خودی مردہ ہے، اور ہماری حکومت، تعلیم، تجارت، معاشرت، معیشت، غرض یہ کہ زندگی کے کسی شعبے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ واضح ہو کہ جو بات اقبال نے 5 شعروں میں واضح کی ہے، اسی بات کو اکبر الہ آبادی نے صرف ایک شعر میں بیان کر دیا ہے۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ لرد انگریز لفظ لارڈ کا اردو بنایا گیا ہے۔ شیر ہونا پر ہونا، پسر کہتے ہیں بیٹے کو، فرنگی انگریز۔ برہ بھیڑ کا بچہ، فاش کریں ظاہر کر دیں، قاعدہ شعر کے طور طریقے۔ راز ملوکانہ، شاہانہ بھید، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، زیر کرنا، مغلوب کرنا یا ماتحت بنانا۔ اکسیر کہتے ہیں تانبے یا مٹی کو سونا بنانا۔ ہمالیہ دنیا کا سب سے بلند پہاڑ۔ اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے، ہر ملت مظلوم کا یورپ ہے خریدار۔ یہ پیر کلیسا کی کرامت ہے کہ اس نے بجلی کے چراغوں سے منور کیے افکار۔ جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدہ دشوار۔ ترکان جفا پیشہ کے پنجے سے نکل کر بیچارے ہیں تہذیب کے پھندے میں گرفتار۔ اقبال نے اس نظم میں یہ حقیقت واضح کی ہے کہ طاقتوروں کی حکومتوں کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ ایشیائی ممالک میں ایسی چالاکی کے ساتھ اثر و رسوخ قائم کرتے ہیں کہ نادان قومیں ان کے پھندے میں پھنس جاتی ہیں۔ مثلاً انہوں نے عربوں سے یہ کہا کہ ترک تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور انہوں نے بلا وجہ تمہیں اپنا غلام بنا رکھا ہے، ہم تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں، تم ہمارا ساتھ دو، ہم تمہیں غیر مہذب ترکوں کے پنجے سے رہائی بھی دلا دیں گے اور مہذب بھی بنا دیں گے، یعنی تمہارے ملک میں مدرسے اور صفے خانے قائم کر دیں گے۔
صنعت کو بھی فروغ دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ عرب بیوقوف تھے اس لیے وہ طاقتوروں کے جال میں پھنس گئے اور اب اپنی تقدیر کو رو رہے ہیں۔ مجھے اہل یورپ کی شرافت میں کچھ شک نہیں ہے، یہ شریف لوگ دنیا کی ہر مظلوم قوم کے ہمدرد ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جس ملک پر اپنا اقتدار قائم کیا وہاں پاکیزہ خیالات سے دلوں کو منور کرنے کے بجائے بجلی کے قمقموں سے لوگوں کے دماغ روشن کر دیے۔ لیکن شام اور فلسطین کے حال پر مجھے سخت افسوس ہوتا ہے اور ان کی نجات کی کوئی تدبیر میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ان لوگوں نے ظالم ترکوں کے پنجے سے تو بے شک نجات دلا دی، لیکن اب یہ لوگ تہذیب کے پھندے میں اس طرح گرفتار ہو گئے ہیں کہ ان کی رہائی کی کوئی امید نہیں ہے۔ دام تہذیب، تہذیب کا جال۔ پیر کلیسا عیسائی پادری، کرامت کہتے ہیں اعجاز کو، منور کہتے ہیں روشن، افکار کہتے ہیں خیالات کو۔ عقدہ دشوار، مشکل گرا، تدبیر سے، عقل سے۔ ترکان جفا پیشہ، وہ ترک قوم جسے انگریز عربوں پر ظلم کرنے والا بتاتے ہیں۔ زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے۔ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگ جاں پنجہ یہود میں ہے۔ سنا ہے میں نے غلاموں سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ آزادی کی حرارت عربوں کی گھٹی میں موجود ہے۔ اس تناظر میں علامہ کہتے ہیں کہ فلسطین کے عربوں میں جانتا ہوں کہ تمہارے جسموں میں وہ آگ موجود ہے جس نے کبھی فارس اور روما کے تخت الٹ دیے تھے، لیکن یہ تمہارے حاکم جو پہلی جنگ عظیم میں ترکوں کی شکست کے بعد فلسطین پہ قابض ہو گئے تھے، انہوں نے وہاں یہودیوں کو بسانا شروع کر دیا تھا۔ اس لیے فلسطین میں یہودیوں کی ایک آزاد ریاست اسرائیل کے نام سے قائم کی گئی ہے۔ اور تمہاری جو دوا ہے نہ تو جنیوا میں ہے نہ لندن میں ہے، اور اس کے لیے تمہیں خود عمل کرنا پڑے گا۔ پھر آخری شعر میں کہتے ہیں کہ میں نے تجربے کار اور بزرگ لوگوں سے یہ بات سن رکھی ہے، اگر کوئی قوم غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے تو اسے پہلے اپنے اندر اپنی خودی کو بیدار کرنا پڑے گا، یعنی اپنی خود آگہی حاصل کر کے اپنی قوتوں اور صلاحیتوں سے آشنا ہونا چاہیے، اور پھر ان کو عمل میں لا کے آقاؤں اور مالکوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ سوز کہتے ہیں حرارت، فارغ خالی، آتش کہتے ہیں آگ کو، وجود جسم، دوا کہتے ہیں علاج۔ جنیوا یورپ کے ایک ملک سوئٹزرلینڈ کا دارالحکومت جہاں اقوام متحدہ کا مرکز تھا۔ رگ جان، جان کی رگ۔ نجات کہتے ہیں چھٹکارے کو۔ خودی کہتے ہیں خود شناسی، خود آگہی، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا، تعلیم حاصل کرنا، پڑھنا، لذت نمود، عمل میں لانے کی لذت۔ یہاں مرض کا سبب ہے غلامی و تقلید، وہاں مرض کا سبب ہے نظام جمہوری۔ نہ مشرق اس سے بری ہے نہ مغرب اس سے بری ہے، جہاں میں عام ہے قلب و نظر کی رنجوری۔ اس نظم میں اقبال نے یہ بتایا ہے کہ مشرقی اور مغربی دونوں ملکوں کی قومیں اس وقت روحانیت، تقوی سے محروم ہیں۔ مشرقی ممالک میں اس محرومی کا سبب سیاسی اور ذہنی غلامی ہے، یعنی ایشیائی قومیں سیاسی طور سے غلام ہیں اور ذہنی اعتبار سے جاہل صوفیوں اور تنگ نظر ملاؤں کی غلام ہیں۔ اس غلامی نے ان کے اخلاق کو تباہ کر دیا ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ غلام قوم کا دل مردہ ہو جاتا ہے، یعنی خود ہی مردہ ہو جاتی ہے۔ دونوں باتوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ اگر مشرق میں بنی آدم دیگر اقوام کے غلام ہیں تو مغرب جو ہے وہ اقتدار کے غلام ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ نہ وہ صحیح دیکھتے ہیں اور نہ صحیح محسوس کرتے ہیں، فقط شکم پروری یعنی بس پیٹ بھرنا اور تن زیبی میں لگے ہوئے ہیں، دل کی قوت اور نظر کی صلاحیت کو بھول چکے ہیں۔ اگر ان کی نظر اور دل بیدار ہو جائیں تو دونوں خطوں کی قوموں کی بیماریاں دور ہو جائیں۔ یہاں یعنی مشرق میں، وہاں یعنی مغرب میں، مرض کہتے ہیں بیماری کو، تقلید کہتے ہیں پیروی۔ بری نجات یافتہ، آزاد، قلب و نظر کی رنجوری، دل اور نظر کی بیماری۔